جنت کے پتے، کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور ناب بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے ناب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور، وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، شہزادوں کے جزیرے میں خوش آمدید۔ کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی ٹمٹماتی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی ناب کو گھمایا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ اندھیرا راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ گھپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنیاں وہیں سے آ رہی تھیں۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پہ آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی، لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک مومبر خاتون تھی۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پہ کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پہ رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سرد پڑی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آؤ۔ لمبی موم بتی سے اوپر نیچے ان کی تمام موم بتیاں جلاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بس بنا پلک جھپکے اس پرتعیش لانگ روم کے وسط میں رکھی میز کو دیکھے گی، جس پہ رکھا سنہری ستاروں والا کلچ موم بتیوں کی ہلکی زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ یہ تمہارا پرس ہے، تم اسے لے سکتی ہو، مگر مجھے یقین ہوتا کہ تم میرے پاس صرف میرے بلاوے پہ آ جاؤ گی تو میں اس بچے کو نہ بھیجتی۔ اسے معاف کر دینا، اس کی مجبوری تھی۔ آؤ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی موم بتی لیے اب سامنے رکھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بھی ایک بڑا سا کینڈل اسٹینڈ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اوپر جگہ جگہ موم بتیاں سیدھی کھڑی تھیں اور ایک ایک کر کے ان موم بتیوں کو بھی روشن کر دیا گیا۔ حیا کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے صوفے کے کنارے کی نشست پہ جا ٹکی۔ اس کی نگاہیں ابھی تک قریب رکھی میز پہ دھرے اپنے سنہری کلچ پہ تھیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت ساری ہمت جمع کر کے وہ بمشکل کہہ پائی، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے اور تمہیں کچھ بتانا ہے۔ عبد الرحمن آج صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلا گیا ہے، مگر جاتے جاتے اس نے یہ کام میرے ذمہ لگایا تھا۔ وہ اب اس کی جانب پشت کیے آخری موم بتی جلا رہی تھی۔ وہ عبد الرحمن کے نام پہ حیران نہیں ہوئی۔ اس نے دوپہر میں ہی اس گھر کے باہر گیٹ پہ لگی تختی دیکھ لی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ بچہ اس گھر میں داخل ہوا تب بھی وہ پیچھے چلی آئی۔ وہ صرف اپنے پرس کے لیے آئی تھی یا کسی معمے کے حل کے لیے؟ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے قاصر تھی۔ آپ کا عبد الرحمن پاشا سے کیا رشتہ ہے؟ وہ بولی تو اس کی آواز زرد روشنی کی مانند مدھم تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو رہا تھا۔ میں عبد الرحمن کی ماں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی موم بتی میز پر رکھی اور انگلی کے پوروں سے لگی موم بتی کھرچی، پھر پلٹ کر اس کی طرف آئیں۔ عبد الرحمن نے تمہیں ملنے کا کہا تھا، لیکن جب تم نے انکار کیا تو بھلے وہ ہاتھوں اور دامن کا صاف نہ ہو، دل کا اتنا صاف ہے کہ وہ رکا نہیں۔ البتہ جاتے جاتے اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ میں تم سے مل لوں اور تمہیں ان سوالوں کے جواب دے دوں جو تمہارے ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں۔ وہ دم سادے خاموشی سے اس معمر خاتون کو دیکھے گی جو ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رکھی
کارنر ٹیبل پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا۔ اس میں دو چہرے مسکرا رہے تھے، ایک وہی معمر خاتون اور دوسرا اس کے ساتھ ایک 35-36 برس کا مرد جس کے بال گھنگریالے اور لمبے تھے، آنکھوں پہ موٹے فریم کا چشمہ تھا، چہرے پہ چھوٹی سی داڑھی جس میں جگہ جگہ سفید بال جھلکتے تھے، نہایت گہری سانولی رنگت کا وہ شخص بہت ہی عام سا قبول صورت مرد تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاؤں، تم اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو پوچھ لو۔ حیا نے فوٹو فریم سے نگاہ ہٹا کر ان کو دیکھا جو مسکراتی پرشفقت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ دروازہ بند ہونے پہ ڈر گئی تھی، مگر اب اس کا ڈر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عبد الرحمن پاشا مجھے پھول کیوں بیچتا ہے؟ سفید پھول جو شاید دشمنی کی علامت ہوتے ہیں۔ اس کے سوال پہ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شاید وہ اس طرح پھول اس لیے بیچتا ہے تاکہ تمہیں چونکائے، تمہاری توجہ حاصل کرے۔ مگر وہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ اس نے اپنی الجھن سامنے رکھی جو اس کو مسلسل پریشان کیے ہوئے تھی۔ میں تمہیں یہی بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ دسمبر میں تم نے کسی چیریٹی ایونٹ میں شرکت کی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اس وقت اسی ہوٹل میں تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اور اسی رات پہلی بار تمہیں پھول بیچے تھے۔ ایک دم سے اس کی 2-2.5 ماہ کی بے چینی کا اختتام ہو گیا۔ اسے فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانچی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے یہ چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھیں۔ یقیناً اسے عبد الرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرای تو یاد ہوگا، اسے عبد الرحمن نے ہی تمہارے تعاقب پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبد الرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی لی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبد الرحمن اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوق ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوق ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورانٹ آنر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟
نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔